نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر 10 درہم کے تم نے کپڑے خریدے اور 1 درہم حرام کا ہے تو تمہاری نمازیں ضائع ہیں، برباد ہیں، نماز قبول ہے۔ آج تو گھر پہ بھی حرام کے اور نمبر لگا ہذا من فضل ربی، چلتے پھرتے تمہیں شرابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوی نظر آنی چاہیے، دیکھنے والا کہے یہ محمد کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم کو کوئی معذرت اللہ کے ہاں پیش کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑیے کہ ہم کل اللہ کے سامنے کہیں اللہ ہم کو تو فلاں نے کہا، ہم نے فلاں نہیں، ہم نے نمونہ بھیجا تھا، ہم کو بالکل میرے نبی کا طریقہ چاہیے، اسی نمونے کے حساب سے نماز چاہیے، اسی نمونے کے حساب سے عبادت چاہیے، اسی نمونے کے حساب سے آپ کے رکوع اور سجود چاہیے، اسی نمونے کے حساب سے روزے چاہیے، حج چاہیے، زکوٰۃ چاہیے، شادی چاہیے، لین دین چاہیے، سیاست چاہیے، معاشیت چاہیے، تجارت چاہیے، زندگی کے تمام جتنے بھی تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جتنے بھی معاہدے تم نے کیے ہیں اسی حساب سے چاہیے۔ اگر اس حساب اور نبی کے نمونے کے مطابق ہے آمنا و صدقنا، اللہ فرمائے گا ادخلوا فی الجنت بالسلام، جاؤ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اس نمونے کے مطابق جو نبی نے نمونہ پیش کیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کا نہ کوئی پیر تمہیں بچا سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بچا سکتا ہے، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی سید، نہ کوئی مرزا، نہ کوئی امام، کوئی بھی اگر اس نمونے کے خلاف ہے تمہیں کوئی جنت میں لے جا سکتا۔ زخم جب نہ بھرے تو اس کو داغا جاتا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 26 ربیع الاول 1447 ہجری مطابق 19 ستمبر سن 2025 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو جامع مسجد اللہ پور بورا ونڈا کے اندر دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس موضوع پر مجھے حکم دیا گیا ہے کچھ گزارشات اور کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں کرنے کا، جس موضوع پر حکم دیا گیا ہے
وہ موضوع آپ حضرات اعلانات کے ذریعے سے جان چکے ہوں گے، اتباع سنت کیوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اللہ سے اور اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت اور آپ کی اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے، ہم سب کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ زندہ ہیں تو اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے بال بچے، بیوی، آل اولاد، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اور اپنے نبی سے محبت کرنے والا اور آپ کی سنتوں کا پیروکار اور اتباع کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، موضوع بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جسے اللہ نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے، اور قرآن کریم میں تمام انسانوں کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تمام انسانوں سے مراد صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن ہیں، سب کے لیے ہمارے نبی رہبر ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، متبع آپ متبوع ہیں، آپ کی اتباع کی جائے گی، آپ کی پیروی مطاع ہیں، آپ کی اطاعت تمام سب لوگوں کے اوپر واجب اور ضروری اور فرض ہے۔ یہ رتبہ ہے، یہ مقام ہے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے تمام کائنات کے اوپر احسان فرمایا، اور کہ ان کو اس دنیا کے اندر بھیج کر انہیں آئیڈیل، انہیں نمونہ بنا کر کے بھیجا تاکہ ساری انسانیت ان کو فالو کرے اور ان کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، تاکہ اللہ رب العزت جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حاکم ہے، پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، مارنے والا ہے، جلانے والا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اکیلا تنہا اس کائنات کو وہ چلانے والا ہے۔ زمین ہو، آسمان ہو، یا ان کے بیچ میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے سب کو بنایا ہے، اور سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ میرے نبی، آپ کے نبی، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کے اوپر چلیں اور آپ کی اتباع اور پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہمارے لیے ضرور پیدا فرمایا، لیکن ہمیں اپنے نبی اور اپنی اطاعت اور پیروی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قاعدے کو اور اس قانون کو، اللہ تعالیٰ کے اس اصول کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر مرد ہوں یا عورت ہوں، سب اس کے مطابق چلیں، اس کو نافذ کریں، اور اس کے بعد ساری کائنات کو، ساری دنیا کے رہنے والوں کو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے سلوک کے ذریعے سے ساری کائنات کو اس اسلام کی دعوت کو پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اتباع سنت کیوں ضروری ہے، اس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو دو چیزیں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلے اتباع کا لفظ جو ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، دوسرے سنت کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کے بارے میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں۔ سورج کو چراغ دکھانے کے مصداق ہوگا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا، بلکہ کائنات کا ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ جہاں جہاں جن جن چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین ہے، وہاں وہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی
تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ چاہے کوئی بھی ہو، حیوانات ہوں، جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، بشر ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب میرے بندوں میں اعلان کر دو، تمام میرے بندوں کو، جتنے بھی بندے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں، یہ اعلان سب کو پہنچنا چاہیے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میں صرف مسلمانوں کا رسول نہیں ہوں، میں صرف کلمہ پڑھنے والوں کا رسول نہیں ہوں، بلکہ اس کائنات میں قیامت تک کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم اور کسی بھی ملت اور کسی بھی کوئی بھی پیدا ہوگا، میں ان سب کا رسول، میں ان سب کا پیغمبر، میں ان سب کا قائد، میں ان سب کا رہنما، میں ان سب کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری زندگی کو پڑھیں، میری زندگی کو سمجھیں، مجھ سے محبت کریں، اور میں نے جو راستہ آزادی کا بتلایا ہے، جو راستہ مکتی کا بتلایا ہے، جہنم سے بچنے کا جو راستہ، نرک سے جو بچ جانے کا جو راستہ ہے، سرگ اور جنت میں جانے کا جو راستہ ہے، اس راستے کو سمجھیں، اس راستے کو جانیں اور اس راستے کے اوپر عمل کریں۔ جو جہنم کا راستہ ہے، نرک کا راستہ ہے، اس سے بچیں، اور جو جنت کا راستہ ہے، اس راستے کو اپنائیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ تو میں رسول ہوں، تمام کائنات کا رسول اور تمام کائنات کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا منصب ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے، ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے۔ بہرحال یہ خطبہ مکمل ہو جائے گا انہی کی شان اور عظمت بیان کرنے پر، لیکن آج جو موضوع ہے عزیزان گرامی، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اتباع سنت کیوں؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں، عربی کا یہ لفظ ہے، اور ڈکشنری کے اندر اتباع دراصل تبع سے ہے، تابعین، تبع، اور اسی سے طبیعہ ہے، تابعین اور گولتا، طبیعہ عرب میں اس جانور کے بچے کو کہتے ہیں جو پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا ہو کر کے ابھی 2-4-5 گھنٹے ہی یا ایک دن بھی گزرتے ہیں، یا 2-4 گھنٹے گزرتے ہیں، تو جانور جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کوئی بھی جانور پیدا ہوا ہے، چاہے بکری ہو، چاہے ہرن ہو، چاہے کوئی بھی جانور، گھوڑا ہو، گائے ہو، بیل گائے ہو، کوئی بھی جو ماں ہے، جب اس کے پیٹ سے وہ جانور پیدا ہوتا ہے تو آپ مشاہدہ کریں، یہاں تک کہ مرغی کے بچے بھی انڈے سے نکلتے ہیں تو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ماں چون چون چو چو کرتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے دوڑ کے جاتے ہیں، جہاں ماں جاتی ہے وہیں جانتے ہیں۔ ایسے بچوں کو عربی میں طبیعہ کہا جاتا ہے۔ طبیعہ، اونٹ کا بچہ بھی، بکری کا بچہ بھی، گائے کا بچہ بھی، جو بھی ہے، بہرحال ہر بچے اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی کو طبیعہ عربی میں ڈکشنری میں کہا جاتا ہے، اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں، اپنے قرآن کے بارے میں، اپنے بارے میں اس لفظ کو استعمال فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو پیروی کرو ان باتوں کی جو باتیں تمہارے رب کی طرف سے اتاری جا رہی ہیں، جو چیزیں تمہارے اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہیں ان کی پیروی کرو۔ طبیعہ کا جو لفظ ہے یہ بڑی گہرائی ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ کسی بھی جانور کے بچے کو دیکھو، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر دوسرے ماں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ وہ کوئی بھی مرغی کا بچہ ہو، آپ اسے بھی دیکھو، اپنی ماں کو پہچانتا ہے، وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے دوڑے گا، دوسری مرغی کے پیچھے کبھی نہیں جائے گا، وہ دوسری مرغی کے پیچھے نہیں جائے گا۔ یہ حیوانوں کی طبیعت ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے بندو، جو باتیں رب کی طرف سے اتاری جا رہی ہیں، جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ان کی اسی طرح سے پیروی کرو۔ یعنی جیسے چھوٹے چھوٹے بچے، باپ اگر پیچھے چلتا ہے آگے آگے، تو بچے اپنے باپ کے پیر پہ پیر، جہاں وہ پیر رکھتا ہے وہاں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے پیچھے لگنا۔ عزیزان گرامی، بہت گہرا معنی ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو قرآن کے اندر جو بڑی بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ ذکر فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو، ایک رائی کے دانے کے برابر نہ ادھر نہ ادھر میرے حبیب کی پیروی کرو۔
جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلو. اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی طبیعت پھلانے کے پیچھے، ڈھگانے کے پیچھے نہیں، بلکہ اپنے نبی کے پیچھے. اتبعوا ما انزل الیکم، جو اللہ کے نبی پر جو چیزیں اتاری جا رہی ہیں، جو اللہ نے اتاری ہیں جو باتیں، ان باتوں کی پیروی کرو. اس کو کہتے ہیں اتباع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں اتباع. اور اس طرح سے عمل کرنے کو اتباع کہا جاتا ہے. اس کو اتباع نہیں کہتے کہ جو اپنی مرضی میں آیا مسلمان بن کر کے آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں اور کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں. مسلمان اس کو نہیں کہتے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کامل و مکمل طریقے سے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اطاعت کریں، اتباع کریں، اللہ کے فرمودات کی اتباع کریں. وہ ہے مسلمان جو اپنی تمام سب خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی چاہتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کریں کہ بس ہم یا تو زندگی گزاریں گے اللہ کے قرآن کی روشنی میں، اور یا ہماری زندگی گزرے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں. عزیزان، یہ ہے اتباع. اور سنت کس کو کہتے ہیں یہ بھی میں بتاتا چلوں. سنت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں. سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ. ڈکشنری کے اندر راستہ، چلنے کی راہ، اس کو سنت کہا جاتا ہے. لیکن جب سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ، وہ طریقہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، جس کے اوپر آپ نے زندگی گزاری ہے. آپ کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے دنیا کے لوگوں، لقد کان لکم تم سب کے لیے، مرد ہو کہ عورت ہو کہ جوان ہو کہ بوڑھے ہو کہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی، لقد کان لکم، تم سب کے، لام تاکید کے ضرور بضرور، قد تحقیق کا، عربی کا، ضرور بضرور تحقیق کی، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اسوۃ حسنۃ، اسوۃ آئیڈیل، خوبصورت نمونہ. کائنات میں اگر کوئی ہے جس کے پیچھے چلنے پر نجات ملے گی، جس کے پیچھے چلنے پر اللہ خوش ہوگا، جس کے پیچھے پر جنت ملے گی، جس کے پیچھے چلنے پر کامیابی ملے گی، جس کے پیچھے چلنے پر عزت ملے گی، جس کے پیچھے چلنے پر اللہ راضی اور خوش ہوگا، وہ ذات اور صرف ایک ہی ہے. اور وہ ذات کون سی ہے؟ بولو. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس وہی ایک ذات ہے جس کے پیچھے لگنے پر، جس کی ہر بات کو سر آنکھوں پہ رکھنے پر اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے. زندگی کے تمام مسئلے، یہ نہیں کہ صاحب اللہ کے نبی، نماز تک اللہ کے نبی کو محدود رکھا جائے، روزوں تک اللہ کے نبی کو محدود رکھا جائے، اور زندگی کے تمام معاملات آپ کی اپنی مرضی کے مطابق چلے. شادی آپ اپنی مرضی کے حساب سے اپنے طور اور طریقے پر کریں، لین دین آپ اپنے طور طریقے پر کریں، یا جو دنیا کا قانون ہے، سود ہے، رشوت ہے، چوری ہے، چماری ہے، جیسے آپ جس انداز سے کرنا چاہیں آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک مومن جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ گویا اس بات کا معاہدہ کرتا ہے کہ اب ہماری زندگی کے لمحات، ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لمحہ یا تو رب کے قرآن کے حساب سے، رب کی توحید کے مطابق گزرے گا، یا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرے گا. چونکہ چراکی اس لیے کہ کوئی گنجائش نہیں. کائنات کے امام کا حکم آ گیا، فوراً آپ کو تابعداری کرنی ہے، آپ کو پیروی کرنی ہے. یہ ہے نمونہ. اور اگر اس نمونے کے خلاف آپ نے کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. آپ کسی سونار کے پاس جاتے، آپ نے اپنی بیوی کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، اپنی ماں کا کنگن لیا، سونار کے پاس گئے، آپ نے کہا
بھیا اسی کنگن کے سائز کا اور اسی ٹائپ کا جیسے ہے ویسے ہی مجھے ایک کنگن بنا کر کے دو. ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گا آپ کو, 1 ہفتے کے بعد آ جاؤ. 1 ہفتے کے بعد آپ گئے, آپ نے کہا بھیا کنگن بن گیا؟ ہاں بن گیا, لیجئے میں نے اس کو بہت ہی خوبصورت بنایا. آپ نے جو کنگن پیش کیا تھا یہ کنگن اتنا ٹھیک ہے اچھا تھا, لیکن میں نے اس سے زیادہ باوزن بنایا. اس کے اندر 10 تولے تھے, ہم نے 15 تولے لگا دیے. اس کے اندر یہ نقش و نگار تھے, ہم نے اس سے خوبصورت سنگاپور کے نقشے نگار لگا دیے. مدراس کے اس میں نقشے ہم نے اس کے اندر بنا دیے, ہم نے خوبصورت بنا دیے. اس طرح سے وہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے. اور آپ کو وہ کنگن پیش کیا, آپ نے دیکھا. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جس نے اپنی مرضی سے اس کے اندر گھٹایا یا بڑھایا, بھلے وہ کتنا خوبصورت کیوں نہ, آپ کو وہ کنگن پسند آئے گا؟ آپ اس کنگن کو لیں گے؟ آپ تو یہ کہیں گے کہ محترم ہم نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ بالکل اسی کنگن کی طرح سے دوسرا کنگن ہم کو اتنی ہی وزن کا اور اسی ٹائپ کا چاہیے, اسی نقش و نگار کا چاہیے, اسی سائز کا چاہیے. آپ نے تو اتنا بڑا بنا دیا, اتنے تولے لگا دیے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا. آپ وہ کنگن اس کے منہ پہ مار دیں گے, ہم کو نہیں چاہیے یہ کنگن, ہم کو نہیں چاہیے کنگن. عزیزان محترم, آپ کی پسند کے خلاف اس نے بھلے وہ اپنی مرضی سے کتنا خوبصورت بنایا ہو, لیکن چونکہ آپ نے وہ کنگن پیش کیا تھا نمونے کے طور پر, اور آپ نے کہا تھا اسی نمونے کے حساب سے کنگن بنانا, اور اس نے اس کے حساب سے نہیں بنایا, ہرگز آپ اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے, قبول نہیں کریں گے. آپ اس کے منہ پہ مار دیں گے, نہیں لیں گے. بھلا سوچئے کہ جس رسول کو اللہ نے آئیڈیل بنایا ہو, جس نبی کو اللہ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا, اللہ نے, اللہ اکبر, قدم قدم پر اللہ کی رحمتوں پر قربان, قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کہیں بھی کوئی معذرت, کہیں بھی کوئی لچک نہیں چھوڑی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نہیں معلوم تھا, ہم کو تو ایسے نہیں تھا, ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے اپنے اس دین کو مکمل کر دیا, اور ہم کو کوئی معذرت اللہ کے ہاں پیش کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ ہم کل اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ ہم کو تو فلاں نے کہا, ہم نے فلاں نہیں, ہم نے نمونہ بھیجا تھا, ہم کو بالکل میرے نبی کا طریقہ چاہیے, اسی نمونے کے حساب سے نماز چاہیے, اسی نمونے کے حساب سے عبادت چاہیے, اسی نمونے کے حساب سے آپ کے رکوع اور سجود چاہیے, اسی نمونے کے حساب سے روزے چاہیے, حج چاہیے, زکوٰۃ چاہیے, شادی چاہیے, لین دین چاہیے, سیاست چاہیے, معاشیت چاہیے, تجارت چاہیے, زندگی کے تمام جتنے بھی تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, جتنے بھی معاہدے تم نے کیے ہیں اسی حساب سے چاہیے. اگر اس حساب اور نبی کے نمونے کے مطابق ہے, آمنا و صدقنا, اللہ فرمائے گا ادخلوا فی الجنت بالسلام, جاؤ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. لیکن اگر اس نمونے کے مطابق جو نبی نے نمونہ پیش کیا ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, کائنات کا نہ کوئی پیر تمہیں بچا سکتا ہے, نہ کوئی مولوی بچا سکتا ہے, نہ کوئی مفتی, نہ کوئی عالم, نہ کوئی شیخ, نہ کوئی سید, نہ کوئی مرزا, نہ کوئی امام, کوئی بھی اگر اس نمونے کے خلاف ہے تمہیں کوئی جنت میں لے جا سکتا. بولو, یہ ہے نبی کی سنت. اسی لیے ضروری ہے, نبی کی سنت اسی لیے ضروری ہے, نبی کی اطاعت اسی لیے ضروری ہے کہ اسی کے اندر نجات ہے, اسی کے اندر کامیابی ہے. نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لمن کان یرجو اللہ, اور یہ عمل وہی بندہ کرے گا اللہ کے نبی کو ہر میدان میں آئیڈیل اور نمونہ. سوال کرے گا, میں اگر آپ سے یہ کہوں میاں یہ کر لو, آپ کی ذمہ داری ہے گریبان پکڑ کے پوچھو یہ ہمارے نبی نے کیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی کی حدیث ہے ٹھیک ہے, ختم. اگر اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے اور کوئی آ کے کہہ رہا میں جبریل امین سے مصافحہ کر کے آیا ہوں, آپ اس کی بات تسلیم کریں گے؟ ہرگز نہیں آپ کو تسلیم کرنا ہے. یاد رکھیے اب کائنات میں کوئی دوسرا نبی آ سکتا؟ بولو, یہ ہے ایمان, یہ ہے نبی کی پیروی. اس کے فوائد ہیں محترم. جناب علی اگر نہیں آپ اتباع کرو گے تو ہم آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کا یہ عمل اللہ کو پسند ہے. یاد رکھیے کوئی نہیں بائیں کا لال گارنٹی نہیں دے سکتا. کوئی اگر دیتا ہے تو وہ سب سے بڑا شیطان ہے, وہ سب سے بڑا ابلیس ہے, وہ سب سے بڑا خناس ہے.
گارنٹی کون؟ ہم کون ہوتے دینے والے کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں ہم آپ کو جنت میں بخشوا لیں گے، قیامت کے دن ہم آپ کو جنت مل جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کا وہ عمل، دو چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے، ایک تو دل کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو، خوشنودی ہو، اللہ کے لیے آپ وہ عمل کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس عمل پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، ٹرک بھر کے آپ نوٹ لے آئیں، جس کو گورنمنٹ آف انڈیا کے گورنر کی مہر نہ لگی ہو، ٹرک بھر کے گئے، اور کوئی کہے کہ یہ ٹرک بھر کے نوٹ آپ کے پاس، مجھے 1002 روپے دے دو، یہ ٹرک بھر کا نوٹ آپ کو دے دینے ہیں، آپ 2 روپے بھی دینا گوارا کریں گے اس ڈپلیکیٹ نوٹ کے بارے میں؟ بولیے، کہیں گے ہم اپنے پیسے تھوڑی ضائع کریں گے بھائی، یہ تو 2 روپے کا مہنگا ہے، 2 روپے میں ہی مہنگا ہے، یہ ڈپلیکیٹ نوٹ ہے، اس کے اوپر گورنر آف انڈیا کی مہر نہیں لگی ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہماری نظروں میں کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، بڑا کیوں نہ ہو، اچھا کیوں نہ ہو، وہ آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا، نہ ہم اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کی مہر ہے، تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کے دل کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، تو ضرور اسے اللہ قبول فرمائے گا، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اگر نہیں تو پھر وہاں بھی آپ کو بھلے سنت کے طریقے پر آپ عمل کریں، لیکن ریاکاری اور دکھاوا ہے، رب کی قسم ہے وہ عمل بھی منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو برادران اسلام، نبی کی سنت کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کا مقابلہ پوری کائنات کے اولیاء کو، صالحین کو، علماء کو، مفتی کو، علامے کو، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو، تمام نبیوں کو، آدم سے لے کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، ہمارے نبی کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، رب کعبہ کی قسم ہے نبی کا پلڑا تمام لوگوں کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ ہمارے نبی وہ ان کا رتبہ ہے، وہ ان کی شان ہے، وہ اتنے عظیم اللہ نے اپنے بعد ان کو بنایا ہے، اپنے نبی کو اپنا محبوب بنایا۔ اور یہی نہیں، وہ رتبہ فائدہ بتاتے ہوئے کہ نبی کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ رفعت اور مقام عطا فرمایا۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر، ان تطیعوہ تہتدوا، اے میرے بندو، اس نبی کو میں گارنٹی دیتا ہوں، اس نبی کو سند دے کر کے بھیجتا ہوں، تم کو بتاتا ہوں، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ہر نماز میں، نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، مستحب ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ اس میں کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، ہدایت چاہتے ہو میرے نبی کے پیچھے پیچھے، بس آنکھ بند کر کے میرے نبی کے پیچھے پیچھے تمہیں ہدایت مل جائے گی، صراط مستقیم پہ۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا رتبہ ہے اللہ کے نبی کا، کیا مقام ہے ہمارے حبیب کا۔ اے مسلمانوں، بھائیوں اور بہنوں، سمجھو اپنے نبی کا مقام، سمجھو اپنے نبی کے صرف آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے رتبہ نہیں ظاہر ہوگا۔ ارے تمہیں اس کی کہنے کی بھی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے تمہیں سراپا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھبی نظر آنی چاہیے۔ دیکھنے والا کہے یہ محمد کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھو تم روڈوں کے اوپر، ہم نے سنا کل کی نیوز میں کسی نے بتایا کہ جناب پتہ نہیں کون سے شہر میں بھارت میں کسی نے آئی لو محمد رکھ دیا تو اس کے خلاف FIR درج ہو گیا، لوگ بینریں نکال رہے ہیں۔ ایک انگریز کے پاس ایک شخص، بہت بڑے داعی تھے انگریز کے، بہت مسلمان تھے، وہ اس ایک انگریز کے پاس گئے، بہت بڑا مطلب پڑھا لکھا انگریز تھا، وہ PhD کیا ہوا، اسلام کے بارے میں اس کو دعوت دینے لگے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اس کی خوبیاں یہ ہے، اس کی اس نے کہا ایک سیکنڈ حضرت مولانا، ایک سیکنڈ،
آپ مجھے اسلام کے بارے میں نہ بتائیے، آپ مجھے اسلام کے بارے میں نہ بتائیے، آپ سے زیادہ میں اسلام کو جانتا ہوں، مجھے آپ دکھائیے کہ آپ میں اسلام کہاں ہے، آپ میں اسلام کہاں ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ دنیا آپ سے ہم سے زیادہ اسلام کو جان رہی ہے اور پڑھ رہی ہے، لیکن ہم اسلام سے اتنے ہی دور ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کیسے کہیں کہ ہم آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سر سے لے کے پیر تک نبی کی تعلیم کے خلاف ہماری زندگی گزرتی۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری شادی، ہمارے بیاہ، ہمارے لین دین، رسم و رواج، تجارت، کون سا ایسا جرم ہے جس میں ہم ملوث نہیں ہیں؟ کیا نبی کی یہی سنت ہے؟ کیا نبی کی یہی پیروی ہے؟ نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر 10 درہم کے تم نے کپڑے خریدے اور 1 درہم حرام کا ہے تو تمہاری نمازیں ضائع ہیں، برباد ہیں، نماز قبول ہے۔ آج تو گھر پہ بھی حرام کے اور نمبر لگا ہذا من فضل ربی، شیطان کی فضل، شیطانی رشوتیں، چوری چماری، دوسروں کا مال غصب کر کر کے، دوسروں کے حق حقوق مار کر کے، بہنوں کا، بھائیوں کا، پڑوسیوں کا، دوستوں کا، محلے والوں کا، کس کا بھی حق مار مار کر کے ہم سیٹھ بنتے ہیں، مالدار بنتے ہیں، سود کھا کھا کر کے، اور اس کے اوپر کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ گھر اتنا بڑا نہیں ہے لیکن جہیز لینے کے لیے لڑکی سے ٹرک جا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے، کہاں رکھو گے؟ فرنیچرز ہیں، ٹی وی ہیں، فریج ہیں، 4 ویلر 2 ویلر، اتنے سونے، اتنے چاندی، 72 ٹائپ کے کھانے، یہ کون سا اسلام ہے؟ نبی نے بھی شادی کی، اپنی بیٹی کی شادی کی۔ مسلمانوں، نبی کی سنت کو اپناؤ، اسی میں نجات ہے، پیسوں کو بچاؤ۔ جہیز لے لے کر کے، حرام کھا کھا کر کے نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ تمہارا ایمان بڑھتا ہے، بلکہ ایمان کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، داڑھیاں کتنی لمبی کر لو، جا کے حج کرو، زندگی بھر جا کے خانے کعبہ میں سجدے کرو، طواف کرو، پورے زندگی بھر خانے کعبہ، پوری دنیا کی مسجدوں میں نماز ادا کر لو، توبہ کر لو۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے اپنے بھائی کی چمنی بھی 25 پیسے بھی اگر غصب کیے ہیں، مارے ہیں اس کا حق، اللہ کی قسم وہ معاف ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں معاف ہو سکتا۔ دبنگ بنتے ہیں، بڑے دبنگ ہیں، طاقت ہے، پہلوان ہیں، باڈی بلڈر ہیں، مارے ڈر کے غریب کی زمین بیچارہ بول نہیں سکتا، مقدمے لڑاتے ہیں، مقدمے جہاں شیطان بیٹھے ہوئے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہتے ہیں، وہاں جا جا کر کے تم ڈگری لے کے گئے تو ہمارا ہو گیا۔ ہرگز نہیں، اللہ جانتا ہے۔ ظلم نہ کرو، اللہ نے یا عبادی لقد حرمت الظلم علی نفسی، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا، تم بھی ظلم نہ کرو کسی کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو اخذ شبرا من الارض، اگر میرے کسی اللہ کے بندے نے کسی کی 1 بالشت زمین بھی ناجائز طریقے پر لی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالے گا، 70 کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے۔ بکری اگر کسی نے ناجائز طور پر کسی کی حاصل لی ہے، کندھے پر بکری لائے گا، ممیار بھی ہوگی۔ اونٹ لیا ہے، اونٹ چنگھاڑ مارتا ہوا آئے گا، کندھے پر لاد کے لائے گا اللہ کے سامنے۔ یہ مسلمان ہے، یہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، نبی کی سنت یہ نہیں ہے۔ نبی کی سنتوں کو آپ پڑھو، نبی کی سیرتوں کو آپ پڑھو، اللہ اکبر، کہاں ہیں اللہ کے نبی کی سنتیں اور کہاں ہم اور کہاں صحابہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، اور خاندانوں پہ فخر کرنے والوں، کالے اور گورے کی فخر کرنے والوں، میرے نبی نے نمونہ بتایا۔ بلال حبشی غلام، کسی موقع پر ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا یبنت السودا، یبن السودا، اے کالے کلوٹے کا بیٹا، ماں کو کہا، کالے کلوٹے عورت کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت بلال حبشی کے دل پر آ گئی وہ بات،
آئے نبی کے سامنے رونے لگے، کہنے لگے بلال کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے آقا آج آپ کے اس غلام کو ابو ذر غفاری نے بہت بڑی گالی دی۔ کہا کیا کہا؟ کہا میری ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا او کالے کا بیٹا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب تڑپ گئے۔ ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا یا ابو ذر غفاری انک امرؤ فیک الجاہلیہ، مسلمان تو تم ہو گئے لیکن جاہلیت کی بدبو ابھی تمہارے سینے سے نہیں گئی، تانے دیتے ہو کالے کلوٹے کا بیٹا۔ اللہ اکبر، تانے دیے تم نے میرے بلال کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری کہ اللہ کے نبی معاف کر دیں۔ گئے زمین کے اوپر اپنے سر کو رکھ دیا، گال کو رکھ دیا اور بلال سے کہا انت سیدنا، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے گال پر پیر رکھ کر کے کچل نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے کہا نہیں نہیں بھائی یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، میرے اندر وہ غرور، وہ جاہلیت، وہ تکبر ختم ہونا چاہیے۔ میرے کلے پر پیر رکھ کر کے کھڑے ہو، اس کو رو دو تاکہ میں اللہ کے نبی نے مجھے یہ جاہلیت میرے دل سے نکل جائے۔ آج ہم کتنی جاہلیتوں کے شکار ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ کو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، مسلمان بنو، اللہ کے نبی کے تابعدار بنو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں۔ شادی بیاہ میں پیسوں کو بچاؤ، پیسوں کو بچاؤ۔ جہیز لینا بھی حرام ہے اور جہیز دینا بھی حرام ہے۔ حرام کے لقمے کھاتے ہو، لڑکیوں کے گھروں کے کھانے حرام ہے تمہارے لیے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب کوئی مولوی یہ نہ کہے کہ مولانا نے کہا بڑی شدت کی بات کر دی۔ جی زخم جب نہ بھرے تو اس کو داغا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخر الدواء القی، زخم کا آخری علاج اسے داغنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے شادی محلوں کو دیکھو، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، غریب کو بستر نصیب نہیں ہے، گھر میں چٹائی نصیب نہیں ہے، اور تم اس طرح سے 72 قسم کے کھانے کھلاتے ہو، شان بکھارتے ہو۔ شرم کرو مسلمانوں، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں۔ اور میری ماؤں بہنوں، اپنے مردوں کو نصیحت کرو، اپنے مردوں کو سنبھالو، اور میری بیٹیوں کہہ دو ہم کو نہ جہیز لینا ہے نہ جہیز دینا۔ وعدہ کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو۔ یہ لعنت ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے۔ ہم یونیورسٹی بنائیں، ہم کالج بنائیں، ہم میڈیکل کالج بنائیں، ہم فری کے دوائیں، اور اس کے کتنے مریض پڑے ہوئے ہیں، ڈائلیسس کے مریض ہمارے کتنے ہیں، مسجدوں کے اندر اس کا سسٹم لگائیں، پیسے وہاں دو، ہاسپٹل بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ، کالجز بناؤ، مدرسے میں مدارس بناؤ۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ کروڑوں روپے ہم شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں ایک چند 4-5 گھنٹوں کے لیے شادی محل لے کر لاکھوں روپے ہم نچھاور کر دیتے ہیں، شان، ویڈیو، یہ وہ دنیا بھر کی۔ یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ نبی کی پیروی، نبی کی سنت اپناؤ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نبی کا طریقہ اپناؤ، صحابہ کا طریقہ، سادگی اپناؤ۔ سادگی میں تمہارے لیے خیر ہے، سادگی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن دو، بہترین تعلیم دو۔ ملک تمہارا ہمارا محتاج ہے۔ چور چکے بدماش اس ملک کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ہمارے بچے پنچر لگا رہے ہیں، روڈوں کے اوپر جھاڑو مار رہے ہیں، غربت اور افلاس جا کے دیکھو کیسے مانگ رہے ہیں۔ ان کا خیال کرو مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ان کو خیال کرو، ان کے لیے کچھ بندوبست کرو، پلان بناؤ، منصوبے بناؤ۔ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے اسے، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے صدر رہے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے شکشا منتری، وزیر تعلیم، ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے اس کو آزاد کروایا ہے۔ یہ ہماری زمین ہے۔ جو اس کا غدار ہے وہ ہمارا بھی غدار ہے۔ ہم کسی کو حرام نہ کھانے دیں، نہ خود کھائیں۔ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہم سرحدوں میں بھی جائیں، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تعلیم اپنے بچوں کو دیں، اپنی بیٹیوں کو دیں، بہترین ایجوکیشن دیں، اپنے ملک کے ذرے ذرے کو سنبھالیں۔ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کوئی مسلم ہو، کوئی غیر مسلم ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، اللہ کا بندہ ہے وہ۔ اسلام وہ دین ہے جس نے کتے کے اوپر بھی رحم کرنے والی اس طوائف کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، اور اسلام وہ دین ہے جس نے بہت بڑی پرہیزگار، نمازی
متقیہ تہجد گزار عورت، ایک بلی پر اس نے ظلم کیا تھا، اللہ نے اس کی نمازوں کو، اس کے تہجد کو اس کے منہ پہ مارا اور اس کو جہنم میں ڈالا۔ یہ ہے ہمارا دین، ہم اس دین کے پیروکار ہیں۔ ہم ہر ایک کا احترام کریں، ہر ایک کی عزت کریں، ہر ایک کے ساتھ محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ کوئی بھوکا ہو انسان ہے، اگر وہ تمہارے بھلے دین کا ماننے والا نہیں ہے، بھلے وہ بے دین ہے، بھلے وہ ادھرم ہے، بھلے وہ کسی اور دھرم کا ماننے والا، لیکن بھوکا ہے، مریض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کو اپنا اخلاق، اپنا نمونہ پیش کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لڑکا نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، ایک دن غائب تھا، 2 دن غائب۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ لڑکا کدھر ہے جو ہمیشہ ہمارے پاس آتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہودی والا، یہودی کا جو بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہودی کا بیٹا کیوں نہیں آ رہا ہے، وجہ کیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ مریض ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا چلو، نماز پڑھائی، سب صحابہ کو لے کر کے اس کے پاس پہنچے، کس لیے؟ اس کی عیادت کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ یہودی تھا، اللہ اکبر، پکے درجے کا دشمن۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا۔ اے مسلمانوں، تمہارا سب سے بدترین اگر دشمن ہے تو یہودی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے بدترین دشمن اللہ نے فرمایا، لیکن اللہ کے نبی اس کے بیٹے کی عیادت کے لیے گئے، سرہانے بیٹھے، سر پہ ہاتھ رکھا، بچے سے حال چال پوچھا، باپ بھی بیٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لے بیٹا، جنت میں چلا جائے گا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف پلٹ کر کے دیکھا، یہودی باپ، اس نے کہا اطع ابا القاسم، میرے بیٹے ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں، یعنی محمد جو کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لو۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا جملہ اس کے منہ سے نکلنا تھا، شاید اس روح کو انتظار تھا مدنی تاجدار کا، شفیع المجرمین رحمت للعالمین کا، وہ روح انتظار کر رہی تھی۔ نبی نے اسے کلمہ پڑھایا اپنی زبان سے، اس نے کلمہ شہادت پڑھی، اور ادھر اس کی روح اللہ کی طرف جا کر کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی و مسرت سے تہلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ ہو گیا، گلنار ہو گیا خوشی سے کہ اللہ اکبر، کچھ نہیں کیا اس نے اور وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک سجدہ، ایک عمل بھی نہیں کیا، لیکن وہ جنت۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی، یہ ہے سیرت اللہ کے نبی کی۔ ہم دیتے ہیں کسی غیر مسلم کو دوا کی پرچی لے کر کے، کبھی اس کو لیے دوا پیش کیا، کبھی اس کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے، کبھی پوچھا کسی سے آپ کے گھر میں کیا پکا ہے، کچھ لانا ہے، کچھ سبزی لانا ہے، کچھ لانا ہے، بھاجی پالک کچھ لانا ہے، پوچھا آپ؟ ہمیں تو بانٹ دیا، ہندو مسلم غیر مسلم اس مسلم میں، اور اپنی اپنی کرسیاں سب چھین رہے خبیث لوگ۔ وہ نبی کا اسوہ کہاں گیا؟ نبی کائنات اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما بیٹھے، ایک جنازہ مدینے میں گزرا، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ھذا یہودی یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کا جنازہ اللہ کے نبی، آپ جس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اب الیس انسان، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ ہے نبی کی طرف، یہ ہے نبی کی سنت، یہ ہے اسلام جو تمہیں دکھاتا ہے۔ اس طرح سے اپنے ملک کے اندر، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترجمان ہوگا، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے، ہمارے ملک کے اندر سلامتی کے ساتھ جینے رہنے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ملک کے اندر امن و سلامتی سے جینے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ملک کے ظالموں کو نیست و نابود فرما، ملک کو برباد کرنے والے جو ظالم ہیں
جو فاسق ہیں اللہ ان ظالموں کو ہلاک و برباد فرما دے مولا. ہمارے ملک کی تباہ و بربادی کی طرف لے جانے والوں کو اے اللہ ان کے نسلوں سے انتقام لے لے مولا. اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا. جو اسلام کو بکائیں، جو میرے نبی کی توہین کریں، اہانت کریں، اے اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا انہیں کیفر کردار تک تو ہی پہچان بن. تو ہی انتقام لینے والا ہے، تو ہی بدلہ لینے والا ہے. اے اللہ میرے نبی میں کروڑ کروڑ زمین اور کے ریت کے اور آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر اے اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما مولا. اے اللہ ہمارے نبی کی شفاعت قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو نصیب فرما مولا. ہمارے اپنے نبی کی سنتوں سے محبت اور پیروی ان کی کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.